اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یاد دہانی کے طور پر میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ بڑا سادہ سادہ ان کا ترجمہ ہے، آپ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں، سارے انسانوں سے اللہ مخاطب ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس کو پڑھیں گے قرآن کو، اللہ ان کو بھی گویا کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی آپ کی ہر چیز کی مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز۔ انسان کی جو پیدائش ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانے، اس کے فرما بردار بنے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں فرما بردار غلام کیسا ہوتا ہے، فرما بردار نوکر کیسا ہوتا ہے، فرما بردار بیٹا کیسا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے عبد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رشتہ جو انسانوں کے ساتھ ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے، اور یہ بہت پیارا رشتہ ہے۔ یاد رکھیے، دیکھیں ہم اپنے سارے رشتوں کو پہچانتے ہیں، چچا ماموں ماں کو پہچانتے ہیں، باپ کو پہچانتے ہیں، اور اگر نہ پہچانے، مثال کے طور پر یہاں آپ بحرین میں ہیں، کوئی آپ کا چچا ماموں آپ کے قریب سے گزرے، آپ اس کو دیکھیں بھی نہ، حالانکہ آپ نے کوئی اس کی توہین نہیں کی ہے، لیکن بعد میں وہ کہے گا پہچانا ہی نہیں، ناراض ہوگا آپ سے، پہچانا ہی نہیں، وہاں جا کے اتنے تم ہو گئے اپنے شیخ بن گئے کہ کیا بن گئے، پہچانا ہی نہیں مجھے، یا وہاں سے واپس آئے پاکستان میں آ کے سامنے آئے آپ پہچانا ہی نہ، کتنا ناراض ہوگا۔ حالانکہ آپ نے کوئی توہین نہیں کی ہے، کوئی گالی نہیں دی، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، صرف پہچانا نہیں ہے تو وہ ناراض ہو گیا آپ سے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ہمارا رب اور مالک جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا، جس نے ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں بنایا ہے، غور کریں اس بات پر، ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں ہمارے باپ نے نہیں بنایا ہے، نہ ماں نے بنایا ہے، نہ چچا ماموں نے بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ ہمارے رب نے بنایا ہے، اور پھر ہم اس کو نہ پہچانیں اور دنیا میں کہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کیا، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یہ کس کی زمین پر بیٹھے ہوئے۔ یہ وہ اللہ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے جو جتنے انسان گزرے ہیں نا، جتنے بھی، چاہے اللہ کے فرما بردار گزرے ہوں، چاہے نافرمان گزرے ہوں، چاہے اولیاء اللہ گزرے ہوں، چاہے انبیاء گزرے ہوں، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا تھا۔ اگر اللہ نہ پیدا کرتا تو وہ ہوتے ہی نہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا۔ کچھ نے اللہ کی بندگی کی، اپنا امتحان ٹائم پاس کر کے چلے گئے، پاس ہو کے، اور کچھ فیل ہو کے چلے گئے، اب دونوں واپس نہیں آ سکتے۔ اسی طرح آج ہماری باری ہے، آج ہم یہاں زمین پر ہیں، یقین کریں ہماری باری ہے۔ یہ باری ایک سیکنڈ بعد بھی ختم ہو سکتی ہے، ایک گھنٹے بعد بھی ختم ہو سکتی ہے، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں 10 سال اور ابھی زیادہ سے زیادہ کتنے جئیں گے بتائیے؟ ویسے بھی ہم ابھی جوان 60 50 60 سال عمر ہے، کم از کم سب کی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 60 سے بھی ہو، میری اپنی 60۔ آخر مرنا میرے بھائیوں، جانا اسی کے پاس ہے۔ اسی کی بات سننے کے لیے اگر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور ہم مصروف ہیں بہت زیادہ، کہ وہ آج کل مسئلہ یہی ہے، یہ زندگی بڑی مصروف ہے۔ امیر آدمی کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، تم تو ایسے ہی لگے رہتے ہو۔ غریبوں کے پاس جاؤ، وہ دیہڑی کے چکر میں ہوتے، کہتے یار تم تو پتہ نہیں بڑے امیر ہوں گے نا، یہاں ہم تو دیہڑی کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ نہ امیر کے پاس ٹائم ہے، نہ غریب کے پاس ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم کس کے پاس ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا وقار ہے۔ جس طرح ہمارے بھائی نے ابھی کہا، کتنے جوش سے کہا، اللہ ان کو اس معاملے میں سچا رکھے اور مجھے بھی ایسا بنا دے۔ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے اللہ کی بات ہونی چاہیے، 24 گھنٹے۔ الحمدللہ، انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے اللہ کی بات ہونی چاہیے، ہر لمحے، کیونکہ ہر لمحے اسی کے احسانات ہیں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی نشانی بیان کی ہے قرآن کے اندر۔ اگر یقین کرو، کافر مشرک اور مومن کو پہچاننا ہے نا، مثلا کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوتا نا، سادہ سی بات ہے، یقین کریں، بالکل اتنا سادہ کلیہ اللہ نے بتایا نا مومن اور کافر کو پہچاننے کا۔ جو جس طرح سنار کے پاس آپ جاتے ہیں، اس نے کسوٹی رکھی ہے، جیسا سونا لے کے جاتے ہیں ایسا ایک دم ایسے کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کھوٹا یا کھرا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا کہ کھوٹے اور کھرے کے لیے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، بس آپ صرف اللہ کی تعریف کریں، مومن کا دل خوشی سے کھل اٹھے گا، اور کافر کے دل کے اندر ایسے مروڑ اٹھیں گے، ایسے مروڑ اٹھیں گے، چاہے تجد گزار ہو،
حاجی صاحب کہلانے والا ہوں. لیکن جب اللہ کے اکیلے، ہاں یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں، صرف اللہ کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کے اکیلے ہونے کا ذکر کیا جائے. ویسے اللہ کا ذکر کرے خوشی سے اٹھے گا مشرک بھی، کافر بھی. کئی دفعہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اوپر والا اوپر والا اوپر والا، بار بار کہیں گے اوپر والا یہ ہے، اوپر والا یہ ہے. اچھا ذرا یہ کہو نا کہ نیچے والے سب کچرا ہے. اللہ تو اوپر والا، نیچے والے جن کے سامنے رکوع کرتے ہو، جن کے سجدہ کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کی واسطے وسیلے دیتے ہو، یہ کچرا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. پھر ماتھے پر بل پڑیں گے. اچھا پھر یہ سارے ہی ایسے، صرف سارے ہی کر رہے ہیں، واقعی کر رہے ہیں. اب ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو ہم کیا گلا کریں؟ ہمارے اپنے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اللہ کی کتاب ان کے پاس، قبلہ ایک، اللہ کو مانتے، کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کتنی درگاہیں ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ کے علاوہ جہاں یہ عزت دار سر جا کے جھکتا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں میرے پیارے بھائی. یہی چیز اللہ تعالیٰ من کر رہا ہے کہ دیکھو زمین میں نے بنائی، آسمان اللہ نے، یہ دعائی کر رہے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ایمان خالص کی طرف لے کے جائے. یہ ہے ایمان خالص. جو جانا جائے، میں بات تو کرتا رہوں گا، یہی دعا ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، آپ کو بار بار نہیں یہ چیزیں کانوں میں پڑ رہی ہیں. ایمان خالص کی یہ دعوت ہے. مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، یقین کیجئے. اور آج مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے. یقین کریں، جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. بادشاہوں سے، ہاں، اپنے علماء سے ڈرتے ہیں، اپنے بادشاہوں سے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے خانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن نہیں ڈرتے تو اللہ مالک سے نہیں ڈرتے. اس کی دھمکی بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی ہے. اتنی بڑی جیل خوفناک جہنم کا، وہ کہہ رہا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے میں تمہیں فلاں جیل جہنم میں ڈالوں گا، پھر بھی نہیں ڈرتے ہیں. اور یہاں ذرا سا کوئی ایک پولیس کا آدمی بھی دھمکی دے دے کہ یہ تمہارا پرچہ کٹ جائے گا، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، اس سے ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ مختصر سی بات میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. کوئی نوٹ اور ووٹ کا سوال نہیں ہے، نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں، نہ ہی میں مولوی ہوں. مولوی ہوتا میں یہاں نہ آتا، نہ میں پیر صاحب ہوں، نہ میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں. میں آپ کی طرح کام کرنے والا آدمی ہوں، یقین کریں. صرف یہ میں جو قرآن اور حدیث سے جو بات میں نے سمجھی ہے، میں اس کو آگے پہنچا رہا ہوں. اس لیے پہنچا رہا ہوں میرے پیارے بھائی. یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیوں؟ اس اللہ کا مجھے حکم ہے، ہر ایک کو حکم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک دفعہ کان میں ضرور ڈال دو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ مجھے نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ جب جہنم کے اندر جہنمی جا رہے ہوں گے نا، تو دروازے کے اوپر فرشتے کہیں گے جہنمیوں کو، وہ کسی نے نہیں بتایا تھا یہ کہ ایک دن، یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا تمہیں. اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے آئے نا، تمہارے کیوں نہیں آتے ہیں؟ دنیا میں تو بڑے مدد کے لیے پکارتے تھے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا پیرا بابا مدد. کتنی مدد کے لیے، کیوں نہیں آگے تمہیں بچاتے؟ یہاں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اس شرک کی وجہ سے جہنم میں آنا پڑے گا. سارے کہیں گے بتایا تھا، فرشتے کہیں گے بتایا تھا، اب داخل ہو جاؤ. پھر یہ کچھ ہونے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.